خدمت ہے ہیوسٹن کی فضاؤں سے، اور آج میں یہاں پہ ہم تم کے اسٹوڈیو میں موجود ہوں، اور آج مجھے بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ میں ایک براڈ کاسٹر کا انٹرویو کر رہا ہوں. اور آپ زیادہ جانتے ہیں کہ سفیر پاکستان میں مختلف لوگ آتے رہتے ہیں، انٹلیکچوئل، سائنٹسٹ، انجینئرز، انٹرپرنور، بزنس مین، پالیٹیشین، کانگریس، everybody. It's a huge platform, and I really appreciate when people contact me, the youth group such as ریحان صدیقی سے کئی بار میری ملاقات ہوئی، اور کئی بار میں نے کوشش کی کہ ان کا بھی انٹرویو جو ہے کیا جائے اور بتایا جائے کہ اتنی کم عمری میں یہ کہاں تک پہنچے اور کیسے پہنچے، اور یہ ان کا سفر کیسا رہا. آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں میڈیا از اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. As one of my friends told me, when camera move, the politician move. The radio, print media, now TV, social media is very important. یہ ایک فرق ڈالتے ہیں، چینج لے کر آتے ہیں، لوگوں کو انفارم کرتے ہیں، اور آپ کی ڈے ٹو ڈے، آپ کی روزمرہ کی زندگی میں ان کا بڑا عمل دخل رہتا ہے. ریحان صدیقی کا نام کوئی کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے. ویل نون براڈ کاسٹر، ریڈیو ہوسٹ، اور بڑی کم عمری میں انہوں نے اس کا آغاز کیا ڈیلس سے، اور ڈیلس سے سفر ہیوسٹن تک. اور ہم تم ریڈیو جو ہے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ سب کانٹیننٹ اور پوری دنیا میں ان کا نام ہے. اور ریڈیو کے ساتھ جتنے ان کے ریڈیو پروگرام ہوتے ہیں 24/7 مختلف شوز ہیں اس کے اندر، جس میں ریلیجیس شو بھی ہے، جس میں یوتھ کا بھی شو ہے، جس میں ٹرینڈی شوز بھی ہیں، جس میں پولیٹیکل شو بھی ہیں. مختلف شوز ہیں جو کمیونٹی کو مختلف موقع پہ مختلف آورس میں انفارمیشن دیتے رہتے ہیں. وائل یو ٹریولنگ آن اے رش آورس یو انجوائے ہم تم ریڈیو. سم ٹائم یو ہیو پالیٹکس، سم ٹائم یو ہیو اے ریلیجیس براڈکاسٹ، سم ٹائم یو ہیو اے بیوٹیفل سانگس، اینڈ سم ٹائم سم commercial sponsors. Very very important, the most important, the backbone of every radio and the electronic media is the sponsors. A sponsor carry on your project. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں کس شہر میں کیا ہو رہا ہے، کہاں تندوری چکن اچھی بنتی ہے، کہاں گروسری اچھی ملتی ہے، کہاں فریش فروٹ اچھا ملتا ہے. یہ سب آپ کو کون بتاتا ہے؟ یہ ریڈیو بتاتا ہے، یہ آپ کو ٹی وی بتاتا ہے. تو آئیے آج آپ کو ملاقات کراتا ہوں اس ہنر بروہ کی، اس پاکستانی ثبوت کی جو طوفانوں سے لڑتا ہوا اپنی منزل کو حاصل کر رہا ہے، اور آگے اس کا سفر ابھی جاری و ساری ہے. اس کا نام ہے ہم تم کے براڈ کاسٹر اونر جناب ریحان صدیقی. السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ ریحان صدیقی بڑا شکریہ کہ آپ نے سفیر پاکستان کو موقع دیا. آپ نے کئی بار مجھ سے رابطہ رکھا، میں نے بھی آپ سے رابطہ رکھا، اور میری ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ جتنے بھی میرے کولیگ ہیں چاہے کہیں بھی ہوں، میں ان کو ہمیشہ سپورٹ کرتا ہوں. میں ان میڈیا میں سے نہیں ہوں جو گو اگینسٹ میڈیا، کہ میں سمجھوں کہ یہ میڈیا میرا کچھ لے لے گا یا مجھے نقصان ہوگا. نہیں، جتنا میڈیا میدان میں ہوگا اتنا میڈیا کو فائدہ ہوتا ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو میں کافی ویلیو دیتا ہوں، کیونکہ ریڈیو از مائی ارلی پلیٹ فارم. جب میں نے ریڈیو شروع کیا تو میرا پروناؤنسیشن صحیح نہیں تھا، میرا تلفظ صحیح نہیں تھا، لوگ مذاق اڑاتے تھے. لیکن پریکٹس اینڈ پریکٹس اینڈ پریکٹس میک می ویری پرفیکٹ. مجھے بولنے کا ڈھنگ سکھایا، مجھے بولنے سکھائی، مجھے آڈینس سے انٹریکشن کرنے کا موقع ملا، اور میں 7-8 سال میں بالکل ایک منجھا ہوا فنکار بن گیا الیکٹرانک میڈیا کا، جس نے مجھے بے انتہا سپورٹ دی میرے اپنے پروگرام سفیر پاکستان میں. تو بہت شکریہ موقع دیا. انشاءاللہ آپ سے آپ کی آج آپ سے سیر حاصل گفتگو ہوگی. سب سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ آپ امریکہ کس سن میں آئے؟ یہاں پر 93 میں. امریکہ کا آپ آنا کیسے ہوا؟ آپ کا کیا وجوہات تھیں کہ آپ امریکہ آئے؟ ویل، جو میرے پیرنٹس تھے، مائی فادر ہی واز ان PIA، اور بچپن سے آپ سمجھ لیں کہ 5 سال کی عمر سے وی بین ٹریولنگ، کیونکہ ٹرانسفر ہوتی ہے وین یو ان پوزیشن لائک دیٹ. تو پہلے میں مینچیسٹر انگلینڈ میں رہتا تھا، لیوڈ ان سنگاپور، اور پھر اسی طریقے سے جو لوگ وابستہ ہوں گے PIA سے، ان کی فیملی سے، سو وی parents get transferred from one country to another. One country as station manager. Correct. So he was a station manager in
مینچسٹر انگلینڈ. تو تقریباً آپ سمجھ رہے ہیں کہ آلموسٹ 6 سال کی عمر سے لے کے 10 سال کی عمر تک آئی واز ان مینچسٹر 4 سال کے لیے. پھر تھوڑے عرصے کے لیے کراچی. پھر میری والدہ بھی PIA میں تھیں, اینڈ شی واز مینیجر ان سنگاپور ان PIA. What is your mother name? نجمی Dad? کمال صدیقی. Kamal. جی. MashaAllah. سو اسی PIA طریقے سے میں اپنے سے رابطے رہے. اچھا. I do not think of PIA from the area. I know Khurshid Anwar, I know everybody there. Great airline. کہتے ہیں نا کہ باکمال لوگ اور لاجواب پرواز. اس کے علاوہ آئی وڈ سے کہ سیلف کانفیڈنس اور باتوں میں اور مارکیٹنگ کے حوالے سے پیرنٹس کے ساتھ جب کتنے ملکوں میں سفر کیا, اور مائی فادر ہی واز ون آف دا مارکیٹنگ گروز, اینڈ آئی لرنڈ اے لاٹ فرام ہم. اور آئی تھنک وہ چیز آپ میں آ جاتی ہے. بالکل. سو it's transfer in your gene, definitely. Your dad was in marketing and planning and organizing, and the airline is PIA, one of the best airline used to be, and inshallah one day again is going to rise up. تو میرا کہنا یہ کہ ماشاءاللہ آپ امریکہ آ گئے, آپ نے تعلیم حاصل کی, اور یہ ریڈیو کا اچانک آپ کے ذہن میں کیسے آئیڈیا؟ لوگ IT میں جاتے ہیں, لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں, انجینئر بنتے ہیں, بہت سے شعبے اس سے منسلک ہوتے ہیں, لیکن وائی یو چوزن دا ریڈیو؟ دیکھیں, جب آپ امریکہ میں رہتے ہیں تو یو آر ناٹ ڈیلنگ ود دا میس. مطلب آپ کے پاس پاپولیشن تقریباً پاکستان کی طرح کروڑوں میں نہیں ہے. ہیوسٹن 2-3 لاکھ دیسی ہوں گے, نیو یارک میں 4-5 لاکھ دیسی ہوں گے. سو ریڈیو جو ہے آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر ان ونس لائف. خاص طور پہ جیسے کہ ٹیکسس میں بہت بڑے آپ کا روڈ پہ سفر رہتا ہے. سو ریڈیو از این ایکسلنٹ میڈیم. سیم وے کیلیفورنیا میں لاس اینجلس ہو گیا, سین ہوزے ہو گیا, ریڈیو از لائف ان دیٹ مارکیٹ. سو آئی ریئلائز دیٹ ان اے ویری ینگ ایج کہ ہمیں کوئی ایسا پروگرام شروع کرنا چاہیے جس میں ہم کسی طریقے سے کمیونٹی کو کنیکٹ کر سکیں. کنیکٹ کر سکیں ان فارم آف انٹرٹینمنٹ, ان فارم آف ریلیجیس ویلیوز, ان فارم آف پولیٹیکل اسپیکٹ, ان فارم آف آپ کی جو لوکل ضروریات ہیں جیسے امیگریشن ہو گئی یا فیڈرل ایجنسیز کے ساتھ آپ کا رابطہ. ریڈیو پلیز اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر ان اے لوکل کمیونٹی لیول ایسپیکٹ. فار ایگزامپل آپ گاڑی میں ہیں, کوئی بھی آپ ٹاپک ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی پرابلم ہو جاتی ہے, تو آپ کی آڈینس کے ساتھ, آپ کے لسنرس کے ساتھ ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے. سو انیشلی 15 سال کی عمر میں نے یہ شروع کیا تھا. 15 years I started with a 2 hours program. ریڈیو کوئی بھی شروع کر سکتا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر آپ کی ایجوکیشن کیا ہے, اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ آپ کس پروفیشن میں ہیں. امریکہ میں جس طریقے سے ریڈیو کو آپ شروع کر سکتے ہیں, آئی تھنک ڈپینڈنگ اپان دا مارکیٹ, ڈپینڈنگ اپان دا سٹی, آپ کسی بھی شہر میں $200 سے $300 گھنٹے پر اپنا ٹائم خرید سکتے ہیں. آپ 3 گھنٹے کا ٹائم لیں, آپ نے آپ کے دل دماغ میں جو بھی آپ کا فارمیٹ ہے آپ پروگرام کریں اپنا شروع, اینڈ یو بیکم اے ریڈیو پروگرام. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ریڈیو یا کوئی بھی میڈیا ایک ایسا میڈیم ہوتا ہے کہ یا آپ اپنی کمیونٹی کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں یا آپ اپنی کمیونٹی کو یونائٹ کر سکتے ہیں, اور وہ سب چیزیں لفظوں کا کھیل ہے. آئی پرسنلی فیل کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ویری پراؤڈ پاکستانی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہماری جو کمیونٹی ہے یہاں پر وہ پاکستانی بھی ہیں, انڈینس بھی ہیں, بنگلہ دیشی بھی ہیں, ڈفرنٹ پیپل فرام ڈفرنٹ پارٹ آف ساؤتھ ایشیا. وٹ یونائٹس دم is our culture, is our entertainment, is our ہمارا food, ہمارا all these things unite us. اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ڈیوائڈ کرتی ہیں, جو آپس میں کہتے ہیں نا اتفاقی کمیونٹی میں. بالکل وہ ریسیپی ہم اپنے ریڈیو اسٹیشن پر نہیں لے کر آتے. وی آر اے پروگرام. ہم فار ایگزامپل آئی اون اے 24/7 ریڈیو اسٹیشن ان ہیوسٹن, اور اس اسٹیشن پر بہت ساری آرگنائزیشنز. ایک زمانہ تھا جب میں نے شروع کیا تھا پروگرام, تو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ $200-300 گھنٹے پر ہم اپنا خود کا ٹائم خریدتے تھے. اس وقت کیا ہوتا تھا کہ ایک ہی اسٹیشن پر 3 گھنٹے کے لیے پاکستانی پروگرام آتا تھا,
2 گھنٹے کے لیے ہسپینک پروگرام ہوتا تھا, پھر افریقن پروگرام ہوتا تھا, پھر آپ کا چائنیز پروگرام ہوتا تھا, اور پھر دیسی آ جاتا. نوٹس دس دیٹ وی شوڈ ہیو اے اسٹیشن جس میں کنسسٹنسی ہو, جس میں ایک ہی جیسی پروگرامنگ ہو, جس میں صبح شام دن رات, جیسے کہ آپ اگر جیو لگاتے ہیں ڈش نیٹ ورک پر تو آپ کو ایک جیسا ہی فارمیٹ وہاں پر آ رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ 4 بجے آپ پاکستانی پروگرام سن رہے ہیں تو چائنیز شروع ہو گیا. تو آف کورس ریڈیو از اے ویری ویری ایکسپینسو میڈیم. فار ایگزامپل ان اے مارکیٹ لائک ہیوسٹن جو ایک اسٹیشن ہے وہ تقریباً 5 سے 8 ملین ڈالر کا ہے, اے ایم اسٹیشن. ان اے مارکیٹ لائک ڈالس آپ کو 2 ملین سے لے کے 6 ملین ڈالر میں اسٹیشن ملتا ہے. ان اے مارکیٹ لائک لاس اینجلس آپ کو 10 ملین سے 20 ملین ڈالر تک کا اسٹیشن ملے گا. نیو یارک از ایون مور ایکسپینسو. تو میں یہ چیز بہت ہی فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ آئی انیشیٹڈ دا فرسٹ 24 hours a day 7 days a week radio station in America. In America history. جی. I see. تو یہ میرا سوال ابھی تک ذرا باقی ہے کہ آپ نے ریڈیو چوز کیوں کیا؟ ریڈیو میں نے اس لیے چوز کیا کہ سب سے پہلے there is a market. ہمارا جو and there is a need. There is a need and our demographic is ماشاءاللہ very strong. ہمارے آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے کہ آپ جس میڈیم کو بھی کیٹر کر رہے ہیں, being radio broadcasting, آپ کس کو کیٹر کر رہے ہیں؟ We're catering that to the South Asian community. A, the number of South Asians in Houston, in Texas are growing rapidly. B, ہم لوگوں کا جو میڈیم انکم ہے it's about 60,000 جو کہ ایوریج امریکن سے زیادہ ہے. اور دوسرا ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے انجینئرز, ہمارے پروفیشنلز, ہمارے 80% of the convenience stores in Houston are South Asian owned. At the same time آپ کے ہوٹل, موٹلز, شاپنگ سینٹر, اپارٹمنٹ کمپلیکس. سو یہ ہماری کمیونٹی کا جو ایک پورٹ فولیو ہے یہ بہت اسٹرانگ ہے. تو جب ہمارا پورٹ فولیو اسٹرانگ ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی جو ایڈورٹائزنگ مارکیٹ ہے they want to be associated with you. اب میں آپ کو دیکھتا آ رہا ہوں اینڈ ماشاء اللہ جس طریقے سے آپ نے اپنے پروگرام کو شروع کیا اور آپ ہر ڈفرینٹ اسٹیٹ میں ہر ڈفرینٹ یوتھ سے لے کر جتنا بھی بڑا انٹرپرینور ہو آپ نے ان کو بہت ہی پالش طریقے سے پریزنٹ کیا. سیم وے اف یور پروڈکٹ از گڈ, if your quality is good in form of broadcasting and if you know what you're doing, which I call a recipe of broadcasting, there is no way you will not succeed. ہر بڑے سے بڑے مین اسٹریم کمپنیز ہم لوگ ہمیشہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ یار ہم اپنے گروسری اسٹورس کے پاس چلے جائیں یا ریسٹورینٹس کے پاس چلے جائیں یا لوکل کمیونٹی کے پاس جائیں وہاں سے ہم اپنا بزنس چلائیں. نہیں, میرا پہلے دن سے یہ فوکس رہا ہے لیٹس تھنک آؤٹ آف دا باکس. فار ایگزامپل, why can't we get Rolls Royce? Why can't we get Mercedes Benz? Why can we not get BMW dealerships? Why can't we get Coke, Pepsi advertising with us? All these companies have the budget, but you have to approach them with a creative mind. Sure, definitely. So it's, and alhamdulillah I can tell you one thing کہ چاہے میرا ریڈیو اسٹیشن ہو, ریڈیو اسٹیشن میں we have introduced Rolls Royce, we've introduced McDonald's, we've introduced companies like Xfinity, Dish Network, Western Union, MoneyGram. یہ وہ کمپنیز ہیں جن کو ہم نے دکھایا کہ how radio could be beneficial for them. Of course. یہ بتائیں کہ آپ جب ریڈیو کا آغاز کر رہے تھے, ہر فیلڈ کے اندر اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں. ایک جو انٹرپرنور ہوتا ہے وہ دروازے کا تالا بھی کھولتا ہے, صفائی بھی کرتا ہے, چائے بھی خود بناتا ہے, فائلنگ بھی خود کرتا ہے, اکاؤنٹنگ بھی کرتا ہے, پے بل بھی وہ اس کے پاس ہوتا ہے, ریسیور بھی ہوتا ہے اس کے پاس, وہ پوسٹ آفس بھی جاتا ہے لفافے ٹکٹ لگا کے بھیجنے. یہ ایک انٹرپرنور کی ایک لائف ہوتی ہے. آپ بتائیں کہ آپ کے جو چیلنجز کس قسم کے آپ نے فیس کیے کمیونٹی لیول پہ, امریکن لیول پہ, کیونکہ امریکن مارکیٹ کو بریک ان کرنا از ویری ویری ٹف. America is not like کوئی گاؤں نہیں ہے. Apparently very qualified and very very professional لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, شارکس یہاں پہ ہیں, ان کے درمیان اپنے آپ کو آپ کے اوپر اٹھ کے آنا. تو اس میں جو چیلنجز آپ کو سامنے آئے وہ ہمارے آڈینس سے شیئر کریں. دیکھیں کہ کامیابی اور ناکامی کہاں سے شروع ہوتی ہے. دیکھیں کوئی بھی بزنس ہو, unless you can be an all rounder you can never succeed. آپ میں سب سے پہلے ہونی چاہیے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. جب کوئی دیکھتا ہے کہ یار وہ ریسٹورینٹ ہے, کتنا مشہور ہے, کتنا زبردست اس کا کھانا ہے, اور وہ 30-40 ہزار مہینے کے کما رہا ہے, تو وہ سمجھتے ہیں ہم بھی کھول سکتے ہیں. آئی آلویز سے کہ اگر آپ ریسٹورینٹ آنر ہیں
you need to know how to make the food. You need to know how, if you have to clean your tables, you need to know how to clean the table. If you need to be a waiter, you need to be prepared and ready for that. Same way, radio mein you need to know how to speak. You need to have control over your language, the way you present yourself, aapki vocabulary, chahe wo urdu mein ho, hindi mein ho, english mein ho, gujarati mein ho, jis bhi zaban mein ho, magar aapko bolna aana chahiye sabse pehle. In the same aspect of radio, you should know how to sell a product. For example, agar aapka koi client hai, koi mortgage company hai, you should know how to promote them. You should know that much about their business with full passion کہ آپ ان کو اسی طریقے سے آگے پروموٹ کر سکو. سیم وے آپ ان کے ایڈز بنا رہے ہو, اس نو کہ ہاؤ ٹو میک این ایڈ, ہاؤ ٹو میک اے اسکرپٹ. سیم طریقے سے آپ کو اپنی پبلسٹی بھی خود ہی کرنی ہے, آپ کو ریڈیو پر جا کر بات بھی خود کرنی ہے, آپ نے اپنے ایڈز بھی خود بنانے ہیں, پھر آپ نے جا کر ان ایڈورٹائزر سے چیکس بھی خود لینے ہیں, کلیکشن بھی خود کرنی ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم میں لیتا تھا $100 مہینے کی, اوکے, اور ایٹ دا سیم ٹائم میں نے اپنی ایک when I did my براڈکاسٹنگ کورسز, تو مجھے ایک چیز سکھائی گئی کہ چاہے آپ کا ایڈورٹائزر $100 کا ہو یا آپ کا ایڈورٹائزر $10,000 کا ہو, it takes same amount of time to convince a $100 advertiser and a $10,000 advertiser. You just have to know your game. You have to know, آج کل ایڈورٹائزنگ بڑے بڑے کارپوریٹ بزنسز ہیں, بڑے بڑے میجر مین اسٹریم بزنسز ہیں, everybody promotes, millions and billions of dollars کا بجٹ اس US مارکیٹ کے اندر ہے. But what sells is your creativity. What sells is your ideas. What sells is how you present yourself. اور آگے اگر فار ایگزامپل آپ میرے کلائنٹ ہیں, تو اگر میں آپ کے پاس اپروچ کرتا ہوں کہ یار آپ کا یہ بزنس ہے, مجھے پروموٹ کرنا ہے, یو آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. آپ کا میں بزنس کیسے پروموٹ کروں گا, کیسے آپ کا اس کا فائدہ ہوگا, کس طریقے سے آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا. آئی نیڈ ٹو بی کمپلیٹلی بی ان دا ورلڈ آف یور بزنس اینڈ گیو یو دوز کریٹو آئیڈیاز, اینڈ دیٹس واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو سیل اوور ہیئر. تو بھائی جان, جہاں تک بات ہے اسٹرگل کی, میں نے بہت اسٹرگل کی ہے. جہاں تک بات ہے کہ 200 روپے 300 روپے کے چیکس کو چیز کرنا پڑے, ایڈورٹائزرس کو چیز کرنا پڑے. ہمارا ایک زمانہ تھا, مجھے یاد ہے کہ I was 19 years old, کہ ریڈیو کو ہفتے کے ہم اگر $2,000 دیتے تھے وہ پورے نہیں ہوتے تھے. کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں, کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں, بہت اسٹرگل کی ہے. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے 9/11 کی, وہ جب زمانہ آیا تھا, I remember I was in my early 20s, تو اس ٹائم پر آپ اگر کسی کے پاس جاتے تھے اور بولتے تھے کہ یار میرا اپنا ایک پاکستانی انڈین ریڈیو اسٹیشن ہے, they didn't want to deal with you. ہم نے جتنا بھی کہتے ہیں نا محنت کی تھی اس لیول تک گئے تھے, پھر اسی لیول سے ہم نیچے آ گئے, and it was very difficult, but I never gave up. کبھی کسی پوائنٹ پر سوچا کہ یار is enough is enough یار, I'm getting out? نہیں, کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. I knew کہ میں نے بچپن سے 15 سال کی عمر سے کوئی دوسرا کام نہیں کیا. All I've done is broadcasting, and I'm like, I have to take this to the next level. اور مجھے یاد ہے جس ریڈیو اسٹیشن پر میں نے 2 گھنٹے سے ریڈیو شروع کیا تھا, میں نے پھر 4 گھنٹے لیے, میں نے 6 گھنٹے لیے, اینڈ ود ان اباؤٹ 2.5 years میں نے وہ پورا کا پورا اسٹیشن لے لیا. اور ہمارے لیے سب سے بڑی جو ہماری کمیونٹی کے لیے بات تھی کہ جہاں پر ہسپینک اور جہاں پر افریقن امریکن, چائنیز, ویتنامیز, کورین, کولمبین, وہ سارے پروگرام آ رہے تھے. ایوری تھنگ بیکیم آل دیسی آل دا ٹائم. دیسی آپ, so one spot, one number, people tuning in. جی. سب سے دلچسپ کیا آپ کا زندگی کا واقعہ ہے ریڈیو کے اندر جو آپ پبلک سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ مثلا any interesting thing happen? ریڈیو کے ذریعے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا. آج سے کچھ سال پہلے کی یہ بات ہے کہ there was this person who was going through liver transplant, اور ان کو $1.5 کی سخت ضرورت تھی اور ان کے لیے فنڈ ریزنگ ہونی تھی. تو ان کی مجھے ہسبینڈ کی کال آئی اینڈ they said کہ this is what my wife is going through. تو I was very young. And I'm like, okay, let's make something, let's make an announcement on the radio. وقار بھائی اب یقین کریں نہ کریں, یہ جو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے میڈیا کی بات کر رہے تھے, ہم نے لوگوں کو بتایا, صورتحال بتائی, سچویشن بتائی, اور within few hours the money was raised. And ان کے لیے
ایٹ دا سیم ٹائم یو نو ریڈیو میں ہم لوگوں نے ایسے ایسے سیگمنٹس کیے ہیں. فار ایگزامپل وی ہیو ون سیگمنٹ اٹس کالڈ فار دا کمیونٹی بائی دا کمیونٹی. اگر آپ کو جاب کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس جاب نہیں ہے, آپ آئیں, اپنی انفارمیشن دیں, بے شک نام نہیں بتائیں, آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے, ریڈیو ریزیومے اس کو کہتے ہیں, آپ دیں. اور پھر جو لوگ ریڈیو پر سن رہے ہیں ہمارا پروگرام, اگر ان کا کنوینئنس اسٹور ہے, ہوٹل موٹل شاپنگ سینٹر, ان کو سنتے ہیں اور فوراً وہ اپنا نمبر دیتے ہیں اور ان کو جاب مل جاتی ہے. ویری گڈ. سو دس از اے وے ہاؤ وی کین ہیلپ دا کمیونٹی. اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے امیگریشن اٹرنیز ہیں, وہ آتے ہیں اور ضرورت مندوں کو 30 منٹس کی, 1 گھنٹے کی فری کنسلٹیشن انہوں نے دی. سیم وے مجھے یاد ہے کہ جب 9/11 کا واقعہ آیا تھا, فیڈرل بیورو انویسٹیگیشن FBI کو ہم ریڈیو پر لے کر آئے, ایک کمیونٹی کا لیول آف کمفرٹ ان کے ساتھ ہم نے کیا, اور لوگوں نے کالیں آن ایئر کی. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ پازیٹیولی اپنی کمیونٹی کے لیے کام آ سکتے ہیں. اگر آپ مجھے بولیں کہ میرا بیسٹ ریڈیو کے اوپر سب سے, میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں یار میں شاہ رخ خان کا انٹرویو لیا, میں نے امیتابھ بچن کا انٹرویو لیا, یا میں نے استاد نصرت فتح علی خان سے بات کری. انٹرٹینمنٹ, یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں, چلتی جائیں گی, مگر آئی فیل کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں جس میں ہم ایک دوسرے کی زندگی میں کسی طریقے سے کام آ جائیں, اگر وہ کوئی بھی میڈیا, that's what the role of a. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا جو ریڈیو 24/7 ہے جی, اس میں انٹرٹینمنٹ کا, میوزک کا کیا پرسنٹیج ہے, اور جسٹ ٹاک شوز کا پرسنٹیج کیا ہے؟ دیکھیں منڈے تھرو فرائیڈے اٹ از آل انٹرٹینمنٹ. بسائڈس جمعے کو ہم جمعے کی نماز کا اسپیشل پروگرام پیش کرتے ہیں. انٹرٹینمنٹ کی جب میں بات کر رہا ہوں اس میں وی پلے میوزک, وی ہیو نیوز, وی ہیو you know traffic updates, we have different types of quizzes and everything, every aspect to do with people enjoying and having good time. کیونکہ ویک ڈیز میں سمجھتا ہوں روز بروز کی زندگی میں, انسان کی زندگی میں اتنا خود اسٹریس ہی ہوتا ہے, آپ ان کو جب انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کریں ریڈیو پر تو you should be able, they should be able to connect to you, right? ویکینڈس کے اوپر بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں. فار ایگزامپل چاہے وہ آرگنائزیشنس پاکستان سے تعلق رکھتی ہوں, انڈیا سے تعلق رکھتی ہوں, یو نو فار ایگزامپل اسلامک پروگرامس ہیں, ڈفرینٹ لوگ اپنے 1-2 گھنٹے ہم سے بائے کرتے ہیں اور وہ اپنا خود کا پروگرام پریزنٹ کرتے ہیں. اینڈ وی جسٹ ہیو ٹو میک شیور دے آر فالوئنگ دی FCC رولس, اور یو نو وہ اپنا جو پروگرام ہے اس طریقے سے پیش کر رہے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ دل آزاری نہ ہو, وہ اپنے پروگرام پہ فوکس کرتے ہیں, اپنے کریٹیوٹی پہ فوکس کرتے ہیں. جی جی. اچھا ڈیفینیٹلی یہ تو آپ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ریڈیو تھا کہ آپ نے 15 سال کی عمر میں سے آغاز کیا اور اس کو آپ نے بام عروج پر پہنچایا, ٹھیک ہے, جس کو تمام کمیونٹی اپریشیٹ بھی کرتی ہے. اس کی ڈیفینیٹلی آپ نے اس کو ڈیورسیفائز کیا کہ یار آئی ایم ان اے ریڈیو, واٹ اباؤٹ آئی گو ایکسٹرا مائل ٹو اسٹارٹ لائک یو پٹنگ لاٹ آف شوز. I'm watching you are putting several very bumper shows. ایک زمانے میں یہ شوز صرف انڈین کیا کرتے تھے, ان کا ہی حوصلہ ہمت تھا کہ وہ بڑے بڑے شوز امیتابھ بچن کے کرتے تھے, وہ تو ہمارے پاکستانی دور دور تک نہیں تھے. ایک زمانہ ایسا تھا یہاں پہ ٹی وی نہیں تھا, تو اگر عالمگیر بھی آ جائے, شیخی بھی آ جائے, جنید جمشید بھی آ جائے, کوئی خان بھی آ جائے پاکستان سے, ان کے شو میں 1000 سے زیادہ لوگ نہیں آتے تھے. 1000 بھی آ جائے سمجھتے تھے کہ بڑا ہیٹ شو ہے, کیونکہ وہ لوگ جانتے نہیں تھے. لیکن ریڈیو نے اور ٹی وی نے ان تمام آرٹسٹوں کو انٹروڈیوس کرایا, لوگوں نے انڈرسٹینڈ کیا, اور آج انہی شوز میں لوگ ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں. آپ نے ایک اسٹیپ لیا کہ آپ نے جمپ ان ٹو پروموٹنگ آلسو دا ویری ویری ہائی والیوم بالی ووڈ شوز. تو یہ اتنا بڑا رسک آپ کیسے لے رہے ہیں ایز اے ینگ مین, اور اٹس اے بگ ڈالرس اینڈ شوز آلویز ہیو سم رسک. ٹیل می اباؤٹ دیٹ. دیکھیں, choosing a star, choosing an artist is like you're choosing a stock. آپ اگر یو نو اسٹاک کھیلتے ہو تو آپ کو پتا ہو کہ اس اسٹاک کی ویلیو آگے بڑھ کر کیا ہونے والی ہے. سیم وے آئی کین ویری پراؤڈلی سے کہ میں سب سے پہلے پاکستان سے شروع کرتا ہوں. استاد راحت فتح علی خان, ان کے تقریباً میں نے اب تک یو نو 8 شوز کر لیے ہوں گے پچھلے کئی سالوں میں. آئی نو ون تھنگ کہ آج اس دنیا کا جو سب سے بڑا نام جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے استاد راحت فتح علی خان. اگر استاد راحت فتح علی خان کو صحیح طریقے سے پریزنٹ کیا جائے, ان کو صحیح طریقے سے ان کی مارکیٹنگ کی جائے شو کی, اور ان کے آئی واز دا فرسٹ پاکستانی
جب مجھے یاد ہے کہ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج سے 4 سال پہلے پروموٹرز جو وینیو لے رہے تھے راحت فتح علی خان کے لیے، وہ 1000 اور 1500 کے وینیوز اٹھا رہے تھے. آئی ٹک دا وینیو فار 8000 پیپل. تو لوگ میری شکل دیکھ رہے ہیں، پاگل ہو گئے. 8000 لوگ. آج آپ راحت فتح علی خان کے لیے 15000 کا وینیو لے رہے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. مگر آج سے 4-5 سال پہلے راحت فتح علی خان کے لیے آپ ایسا وینیو لے رہے ہو جہاں پہ 8000 لوگ آ رہے ہیں. سو I'm very passionate about my work. I'm very passionate about my stars. I think کہ اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے، اس کے علاوہ میں بل بورڈس استعمال کرتا ہوں، میں I spend a lot of money on print media, I spend a lot of money on TV. You have to basically be educated enough, you have to have that broad mindset to believe in advertising and marketing. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم بڑے سے بڑے پروڈکٹ کو لانچ کر لیں گے، مگر جب تک آپ لوگوں کو بتاؤ گے نہیں، دکھاؤ گے نہیں، پریزنٹ نہیں بالکل ڈیفینیٹلی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہاں پر ہم ایک شو کر رہے ہیں فیوژن، اس میں اکشے کمار ہیں، مادھوری ڈکسٹ ہیں، سوناکشی سنہا، پربھو دیوا. اٹس اے بگ انڈین بالی ووڈ اسٹار وچ دے آر کمنگ آن 21st of August. فیوژن کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے وقار بھائی، اٹس اباؤٹ $1.3 million. $1.3 million کا یہ شو ہے. یہ شو صرف 3 شہروں میں آ رہا ہے. اٹس کمنگ ٹو ہیوسٹن آن 21st of August, 22nd کو اٹس ان واشنگٹن ڈی سی، اینڈ 23rd کو سین ہوزے. اب ایک رات ہے، ایک شام ہے، اور تقریباً $1.3 million ہیں. اب 1.3 ملین میں پہلے آپ رسک ایویلیویشن کریں، یا تو آپ 5 لاکھ لوز کر جائیں گے یا آپ 5 لاکھ بنا لیں گے. رائٹ؟ کہنے کا مطلب ہے کہ if there is a profitability اور آپ کے پاس چند منتھ ہیں، you first have to believe on your stars. اور میں نے اسٹارس پہ ریسرچ کی اپنی، بیکاز آف کورس خود کا اتنا بڑا ایک ریڈیو اسٹیشن ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پبلک کیا دیکھنا چاہتی ہے، کیا سننا چاہتی ہے. اور آپ دیکھیں پورے ہیوسٹن میں بل بورڈز، کوئی بھی آپ اخبار اٹھا لیں، سینٹر اسپریڈ، فرنٹ پیج، ان سائڈ، آپ کوئی بھی ٹی وی لگا لیں، آپ کو ہر جگہ فیوژن نظر آ رہا ہوگا. You have to market it, and you have to market it right. And I believe with the sponsorship support we have, with the community support we have, with the advertising power we have, if you do things right, you can do it. And if you don't do the right way, then I think اگر آپ چاہے وہ 1.3 million کا شو ہو یا وہ $30,000 کا شو ہو, you're troubling yourself. I'm sorry to interrupt you. میں نے 1-2 مہینے میں 4 شو کروائے. مگر وہی بات ہے, end of the day you have to promote, you have to let the people know, and you have to think of creative ideas and come up with a mindset کہ لوگ جو ہیں ان شوز میں آنا چاہیں. For example, میرا جو ریڈیو اسٹیشن ہے 60 to 70% یوز آف دا ریڈیو اسٹیشن از مائی اون پروڈکٹس. چاہے وہ میرے کانسرٹس ہوں یا میرے ایونٹس ہوں یا کوئی بھی ہمارے اپنے خود کے پروڈکٹس ہیں, وی پروموٹ, وی ایڈورٹائز دوز آن آور اسٹیشن. Definitely, you have to want to make money and you don't want to lose the money. Do you have any plan to expand your radio waves other states? No. Any future plan? Not really. Very happy where I am, very content where I am, and I can tell you one thing is جو بھی لوگ پورے امریکہ میں یا کینیڈا میں سفیر پاکستان میں سن رہے ہیں ابھی ہمیں, کبھی بھی آپ ہیوسٹن میں آئیں اور آپ کو ہم دکھائیں گے کہ what difference we have brought to the show market. اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی شو کرتا ہے تو ایک ہی چیز پہ آپ کنسنٹریٹ کرتے ہیں کہ وہ ہے چلو یار ہم نے مارکیٹنگ کر لی, ہم نے ٹکٹس اپنے بیچ لیے اور شو والے دن شو ہو جائے گا. رائٹ؟ نہیں, یہاں پر وی میک شیور کہ وی گیو پیپل so much entertainment and value to what they spend. For example, red carpets and fireworks on stage, and we've got a very elite presentation in form of decoration. ابھی ہمارا فیوژن کا شو ہو رہا ہے, just our production on that show is about $250,000. اس میں جس طریقے سے اکشے کمار کی انٹرنس ہو رہی ہے, یہ صرف ایک شو کے لیے نہیں, کوئی بھی ہمارا شو ہوتا ہے, all the shows in so many years that we've been presenting are all back to back sold out. Excellent. Do you contribute something or support a local politician? Not involved, don't want to be involved, but when they want to use our medium, they're more than welcome to pay us and we will advertise for them. Simple.
I don't get myself involved in politics. I do not get myself involved in supporting any one individual, because I feel کہ اگر میں اپنے میڈیا کے ذریعے ایک انڈیویجول کو سپورٹ کروں گا تو I don't think I'm justifying my community, because whoever wants to promote, whoever wants to get their name out, they're more than welcome to spend that money. And پاکستان کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ پاکستان کے لیے آپ جو کہیں گے جب کہیں گے وہ کریں گے اور کرتے آ رہے ہیں. فار ایگزامپل پاکستان میں چاہے وہ جو بھی صورتحال ہو, ہمارا ریڈیو اسٹیشن یہاں کی جو لوکل آرگنائزیشن ہے پاکستان امریکن ایسوسیشن آف گریٹر ہیوسٹن کے ہمارے جو پریزیڈنٹ تھے تسلیم صدیقی صاحب, ان کے ساتھ ہم نے قدم سے قدم ملا کر کام کیا. ہم نے شوگر لینڈ اسٹیڈیم یہاں پر ایک بہت بڑا وینیو ہے, وہاں پر ہم نے میلہ لے کر آئے جس میں تقریباً پہلی مرتبہ ایک اسٹیڈیم میں we had over 10,000 people that attended. We go out of the way to promote it, and also no charge, and I'm saying that on the TV because we've had a very Now you have a new president, Mr. Niazi Saab. Ji, we have a new president and we are hoping to work with him, but I'm talking about لیکن ان کا نام نذیر صاحب, میاں نذیر صاحب, ہاں ان کے ساتھ کام کریں گے, مگر جن کے ساتھ کام کر چکے ہیں میں آپ کو and you know you should interview and ask him. We have کوئی بھی ایونٹ ہو, کس طرح کا بھی ایونٹ ہو, we have never ever charged them. In fact we've supported them in form of چاہے وہ ڈالر ویلیو ہو, اسپانسرس لے کر آنے کی بات ہو, کمیونٹی, جہاں تک ہماری کمیونٹی کی بات آتی ہے, یہ کمیونٹی ہے تو ہمارا ریڈیو اسٹیشن ہے. چاہے میں انڈین شوز کرا دوں مگر میری پہچان پاکستان ہے. یو نو بڑے سے بڑے شہر میں جب دوسرے پروموٹرس بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہ پاکستانی پروموٹر یہ اتنا بڑا شو کر رہا ہے. سو اٹس اے ویری پراؤڈ مومنٹ. ایک اور بات یہ لوگ کہتے ہیں کہ there are a lot of event taking place in the Houston but you hardly spotted in any event. Is that right? Okay, I am hardly spotted in. Are you talking about my own events or other events? Other events. نہیں, I'm not a very outgoing person. میں اپنے میں خود مگن رہتا ہوں. میرے جو ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں اس میں ایونٹ والے دن جب تک ایونٹ شروع ہو کے ختم نہیں ہو جاتا, اگر کسی کے لیے مجھے کرسی لگانی ہے یا مجھے کسی کے لیے بینر لگانا ہے, I have no ego. یہ میرا بزنس ہے, یہ میرا کام ہے, یہ میری پہچان ہے. What do you think about Mr. Saeed Sheikh is one of the mover shaker in Houston? Very hard working, very dedicated to his work, a very polished politician, and someone who has great connections, someone who's connected the Pakistani community mainstream in a very respectful and good manner. What do you tell about the Houston to our audience? Okay, what is the Houston is? Houston is what America is all about today. You know, ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ پاکستان سے آتے تھے تو بات ہوتی تھی نیو یارک کی. You know, نیو یارک ایک ہب تھا ہمارا. But I think جو لوگ اب آ رہے ہیں اور ہیوسٹن موو ہو رہے ہیں, ہیوسٹن is a very growing, very influential. At the same time میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ بہت سارے بزنسز گرو کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ, ڈزنٹ میٹر وہ کس فیلڈ سے ہیں, دے آر پروگریسنگ. جو ریئل اسٹیٹ ہے یہاں پر کمپیئر ٹو ادر سٹیز اینڈ ادر اسٹیٹس, آئی وڈ سے کہ یہاں پر آپ کو خوبصورت سے خوبصورت گھر تقریباً 3-4-5 لاکھ ڈالر میں مل جاتا ہے, جبکہ آپ اگر نیو یارک میں ہیں وہی گھر آپ کو, یو ٹاکنگ اباؤٹ مور دین 1.5 ملین ڈالرز. کیلیفورنیا میں ہیں وہی گھر آپ کو جو وہاں پہ 2 ملین کا ملے گا, یہاں پہ آپ کو اسی طرح کا خوبصورت گھر 5-6 لاکھ ڈالر میں مل جائے گا. ہماری کمیونٹی کنوینئنس اسٹور سے لے کے گیس اسٹیشن, ہوٹل موٹل سے لے کے بڑے سے بڑے بزنس اونرز ہیں یہاں پہ, اینڈ دے ڈوئنگ ویری ویل. دیر آر لاٹ آف گریٹ جاب اپرچونیٹیز. اور جہاں پر بات ہے انٹرٹینمنٹ کی, تو آئی کین ٹیل یو ون تھنگ, ہیوسٹن نے پورے امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا ان ورلڈ آف انٹرٹینمنٹ. Yeah, that's true. Really, I think the most radio is really here. امریکہ میں سب سے زیادہ ریڈیو اسٹیشن ٹیکسس میں ہے. بالکل. ڈیلس سے لے کے ہیوسٹن تک 24/7. بالکل. جو ریڈیو کا چٹخار اور مزہ یہاں پہ ہے وہ کہیں نہیں ہے. آف کورس ہل کرافٹ کو کون بھول سکتا ہے, اور ریڈیو ہیوسٹن کی پہچان ہے. Absolutely. کوئی خاص میسج اس موقع پہ ہمارے آڈینس کو دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, خاص میسج یہی ہے کہ آل دوز آف یو آر ناٹ فرام ہیوسٹن, آپ لوگ ضرور ہیوسٹن آئیں, اور اگر آپ ہیوسٹن میں آئیں گے تو وی ول ڈیفینیٹلی, اینی بڈی وانٹس ٹو کم ان ٹو آور ریڈیو اسٹیشن, یو آر مور دین ویلکم. اور میں ہمارے کوئی بھی شوز ہو رہے ہیں اس میں آپ لوگ آنا چاہیں, ول میک شیور کہ آپ کی مہمان نوازی
will be done to the fullest. اور آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو جو کہ آپ پہلے دن سے میرے ہر شوز کو سپورٹ کرتے آئے ہیں, ہمارے ہر آرٹسٹ کو انٹرویو لیتے رہے ہیں, یو ڈن اے ویری گڈ جاب. آپ کو میں انوائٹ کرنا چاہوں گا ٹو کم ٹو آل آر امیزنگ کانسرٹس اینڈ ایونٹس دیٹ آر کمنگ اپ. اینڈ ہیوسٹن کے بارے میں یہی میں کہوں گا کہ لٹرلی یہ دل والوں کا شہر ہے. اٹ از ون آف, کہتے ہیں نا, میڈیا ریلوڈیڈ سٹی. ایک سے ایک ریڈیو اسٹیشن ہے, دے ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. آپ اگر ٹیکسس کی بات کر لیں, ڈیلس کی بات کر لیں, ڈیلس میں ہمارے فن ایشیا ریڈیو ہیں جو کہ لٹرلی چھائے ہوئے ہیں وہاں پر. اینڈ اگین اٹس پاکستانی اونڈ. جان ہیوسٹن کے, یہ بڑی خوشی کی بات ہے, the two giants, you know, here Dallas and Texas operating wonderful radio. Absolutely. ہیوسٹن میں میرے کمپیٹیٹر ہیں سنگیت ریڈیو, سعید گدی, excellent radio. Oh yeah, Sayyid Gandhi is very kind of میں تو ان کو veteran producer director کہتا ہوں. Very hard working guy. اور وہی بات وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو مزہ ساتھ کام کرنے میں ہے نا, وہ مزہ ہم لوگوں کو آپس میں ڈفرینسز کریٹ کرنے میں. تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ یو نو آئی ہیو اے میڈیا, مگر جو لفظ اور جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں دیٹ شوز آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے, بیکاز یو بلیو ان یور پروڈکٹ. سیم وے وین آئی ٹاک اباؤٹ اینی آف مائی other media here in Texas, I literally don't have any doubt for the simple reason مجھے اپنے پروڈکٹ کے اوپر, اپنے کانٹینٹ کے اوپر, اپنی پریزنٹیشن کے اوپر اور جس طریقے سے میں اس کو پریزنٹ کرتا ہوں اس پہ مجھے پورا ایک سیلف کنٹرول ہے. یو نو مجھے I have the اعتماد کہ مجھے کیا کرنا ہے. سیم وے everyone is doing a wonderful job towards and to their capacity. زبردست. سفیر پاکستان دیکھتے ہیں پابندی سے یا ٹائم ٹو ٹائم جب ملتا ہے موقع؟ جناب پابندی سے. اور آپ کے خاص طور پہ جو ایوارڈز ہوتے ہیں اور جس طریقے سے آپ پورے امریکہ سے انٹرپرینورس کو لے کر آتے ہیں اور سٹارز کو انوالو کرتے ہیں, آرٹسٹوں کو لے کر آتے ہیں پاکستان سے. آئی وڈ سے کہ ایک انڈیا میں کہتے ہیں نا ایک آئیفا ایوارڈز ہے, اور آئی تھنک آنے والے دنوں میں میرا یہ خواب ہے کہ سفیر پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ایسا سفیر پاکستان ایوارڈ لے کر آئے کہ ہم کہہ سکیں کہ یار وی آر گوئنگ ٹو گو ٹو دیٹ لیول اور ایون مور دین دیٹ. اینڈ آئی تھنک اگر کسی کے پاس وہ ایک ڈریم کم ٹرو والی سینس ہے اور جو آلریڈی کر چکا ہے, کیونکہ ہم میں سے کسی نے وہ چیز سوچی نہیں ہے اور جو ہم نے سوچا نہیں ہے وہ آپ نے کر دکھایا ہے. اور آئی تھنک آنے والے دنوں میں وقار بھائی, آئی تھنک اٹس اینی بڈی ہو ہیز دا پوٹینشیل to go to that level and who can make that happen is Safir Pakistan. Thank you very much. Very honored about giving me these words. And of course میری ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان کے جتنے فنکار ہیں, گلوکار ہیں, سنگر ہیں, وہ پورے سب کانٹیننٹ میں چھائے ہوئے ہیں. ان کے گیت اور سنگیت سے فلم کامیاب ہوتی ہیں اور فیل بھی ہوتی ہیں. آج آپ دیکھ لیں انڈیا کی فلم انڈسٹری پاکستانی فنکاروں کے بلبوتے پہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. چاہے راحت ہوں, چاہے علی ظفر ہوں, چاہے عاطف ہوں, چاہے شفقت امانت علی خان ہوں, یہ وہ فنکار ہیں جو بالی ووڈ انڈسٹری کو ایک سہارا دیے ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس میں بہت پوٹینشیل ہے, فلم, ٹی وی, اور آئی ہیو اے پلان سملر ٹو دیٹ کہ برنگ فارتھ ا پاکستان فلم فیسٹیول so people enjoy a film festival. That's next step, then you can bring stars and. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں یہاں پر. ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا کہ فیوژن ایک شو ہے $1.3 ملین کا انڈین بالی ووڈ شو. جب کوئی پاکستانی شو آتا ہے پاکستان سے اور وہ شو $30,000 یا $35,000 سے زیادہ ہوتا ہے تو ہماری جان نکل جاتی ہے. اور ہم پروموٹر کو کہتے ہیں کہ یار کیا یار آپ اس کو شو کو 30-35 ہزار کا کیوں رکھا ہوا ہے, آپ اس کو 25 ہزار کا کرو. تو آج تک وہ جو پروموٹرز ہیں وہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ یار ہم کوئی اس لیول پر شو لے کر آئیں جو بکے, رائٹ, اس میں گلیمر ہو, اس میں آرٹ ہو, میں آپ کے چینل پہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک شو ہو ایسا جس میں استاد راحت فتح علی خان, عاطف اسلم, آپ کے علی ظفر, آپ کا جتنے بھی بڑے سے بڑے آپ کے ٹاپ ڈراما آرٹسٹ ہیں, آپ کے بڑے سے بڑے جو ہمارے ایور گرین آرٹسٹ ہیں, ان کو ہم سب کو جمع کر کے ایک کو لے کر آئیں. میں کہتا ہوں اگر وہ شو 2-2.5-3 لاکھ روپے کی بھی ویلیو کا ہوتا ہے, اگر اس کو صحیح طریقے سے مارکیٹ کیا جائے, نیو یارک, ہیوسٹن, شکاگو, کیلیفورنیا جیسی 4 مارکیٹس میں وی کین کریٹ این اوارڈ شو آؤٹ آف اٹ. بٹ آئی تھنک ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے, جہاں تک بات آتی ہے اسپینڈنگ کی, دے آر ون آف دا بگیسٹ اسپینڈرز. میں نے خود لوگوں کو دیکھا ہے راحت فتح علی خان شو پہ فرنٹ رو پہ $1,000 خرچ کر رہے ہیں.
میں نے خود لوگوں کو دیکھا ہے کہ بالی ووڈ شوز میں $5,000 کی فرنٹ رو کی ٹکٹس لے رہے ہیں, ہمارے اپنے خود کے پاکستانی. ان کو اگر آپ پروڈکٹ دیں گے, کوالٹی دیں گے, دیر آر اسپینڈرز ان دس مارکیٹ. مگر وی نیڈ بگ ڈریمرز لائک یو ٹو کم اپ اینڈ برنگ اے کانسیپٹ لائک دس. کمیونٹی ہماری بہت سپورٹیو ہے. ہمارے پاکستانی اتنے بڑے بڑے بزنسز میں ہیں, دے آر سو سکسیزفل, دے آر ریڈی ٹو سپورٹ اٹ, بٹ دے نیڈ دیٹ کوالٹی پروڈکٹ. Definitely, زبردست یار, ماشاءاللہ. آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو اینڈ انٹائر نیشن جو بھی آج دیکھ رہا ہے یہ پروگرام, بڑے مزے کی باتیں کر رہے ہیں ریحان صدیقی, اور ہمیشہ یہ شو لے کر آتے ہیں اور بڑا بڑا رسک لیتے ہیں, اور اس ایج میں رسک لینا. امریکہ میں یہ سب کچھ ہے. America is a beautiful country, it's a land of opportunity, but you know how to do things. سب سے بڑی چیز ہے اس میں honesty, dedication, you know, and the focus. کہ آپ اپنے گول سے نہ ہٹیں, اور یہ بات ہے کہ آج ریحان صدیقی اپنے اس عروج پر ہیں. Thank you very much for your time and your welcoming to سفیر پاکستان on ہم تم ریڈیو. You have a very good name, ہم تم ریڈیو, I like that. ہم اور آپ اور ہم تم زبردست. آپ کے جتنے بھی شو ہوتے ہیں بڑے زبردست ہوتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یار ریحان صدیقی کیسے کرتا ہے. میں نے کہا دس از اے میجک. پیپل یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ 14 سال آپ نے کیسے گزار دیے ایک ہی چینل پہ, جیو ٹی وی پہ, یہ کرتے کیسے, آپ کا ماڈل کیا ہے. ایون مائی چیئرمین آسک می واٹس یور ماڈل. میں نے ریلی آئی ڈونٹ نو واٹ مائی ماڈل. مائی ماڈل میں بی دا کانسیپٹ, کریٹیوٹی اینڈ ڈیڈیکیشن. دیکھیں ایک بات کلوزر پہ میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ ایک چیز کو سوچنا بہت آسان ہوتا ہے, مگر اس کو کرنا کنسسٹنسی کے ساتھ بہت مشکل ہوتا ہے. میں نے آپ کے چینل پر دیکھا ہے کہ آپ گھر گھر میں, آفس میں, آپ لوگوں کے بزنسز پر, آپ چاہے وہ LA ہو, چاہے وہ نیو یارک ہو, شکاگو ہو, واشنگٹن DC ہو, ڈیلس ہو, ہیوسٹن ہو, آپ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. اور that takes dedication, that takes passion, that takes consistency. End of the day آپ ایسے لوگوں کو سامنے لے کر آئے ہیں جن کے بارے میں کبھی کسی کو معلوم ہی نہیں تھا, پتہ نہیں تھا کہ یار یہ ہمارا اتنا بڑا سکسیزفل بزنس انٹرپرینور شکاگو میں ہے, ایک اتنا بڑا سکسیزفل ڈاکٹر جو ہے وہ نیو یارک سے اس کا تعلق ہے, ایک اتنا بڑا کارڈیولوجسٹ نے کمیونٹی کے لیے اتنا کچھ کام کیا ہے. جتنے بھی چینلز ہوتے ہیں سب کچھ وہاں پہ آپ کا بنا بنایا پاکستان سے سارے پروگرامز آتے ہیں. بٹ آئی تھنک ون پروگرام دیٹ وی ہیو ہیئر ان دا US سفیر پاکستان, جو آپ لوگوں کو کے ٹیلنٹ کو, ہمارے جو پاکستانی انٹرپرینورس ہیں ان کو لوگوں کے سامنے, دنیا کے سامنے لے کر آیا ہے, آپ ہیں وہ, اینڈ یو ہیو ڈن دیٹ وتھ کنسسٹنسی. سو فار دیٹ آئی وانٹ ٹو کنگریچولیٹ یو. ناٹ دیٹ آئی ایم سٹنگ ان فرنٹ آف یو. آپ اس کی مثال ہے, آپ یہاں پہ میرے آفس میں بھی آئے ہوئے ہیں, اور دیکھیں آپ یو آر فرام کیلیفورنیا. ایک ہفتے میری آپ سے بات ہو رہی ہوتی ہے, آپ نیو یارک بیٹھے ہوتے ہیں, دوسرے ہفتے واشنگٹن DC میں بیٹھے ہوتے ہیں, تیسرے ہفتے. So that's a big compromise. So keep up the great work and keep up the excellent presentation and the finest Safir Pakistan polished product that you give to our community. Thank you very much, sir. بہت بہت شکریہ. صحیح ہے, ایک منٹ دوبارہ. ready? Yes. Thank you, Rehan. بہت بہت شکریہ آپ کا. Keep doing good job, good work. Thank you. Bring the community closer. You are the bridge, Thank you, sir. community to community. Thank you. Thank you very much. Naazreen, ready? Yes, go ahead. ناظرین, یہ تھی آج ملاقات جناب ریحان صدیقی سے. از اے براڈ کاسٹر, پروڈیوسر, مارکیٹر, شو بیس, ہی از ایوری تھنگ. اوکے, اور مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ کوئی کامنٹ دیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ انٹرویو بہت پسند آئے گا. بہت سی چیزیں ہم آپ کو بیک فلیش میں دکھائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے اور انجام دیے ہیں. اینڈ ٹیون ان ود سفیر پاکستان, واچ دس پروگرام اینڈ گیو یور کمنٹس. اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقار علی خان ہیوسٹن سے, اسپیشلی ہم تم اسٹوڈیو سے اجازت چاہے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائند آباد.